بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا ٹاپک جس کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ پہلے ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق۔ تو چلیے بچوں، ٹاپک پڑھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ آئیے چلیے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنا چیپٹر پڑھیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بارے میں، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 40 یعنی 40 پر۔ تو اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کر لیں اور اپنی لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں تاکہ اگر ہمیں کوئی مشکل لفظ یا الفاظ نظر آئیں تو ہم ان کو انڈر لائن کر سکیں۔ چلیے بچوں بسم اللہ کرتے ہیں اور آج کا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ تو بچوں اگر تو پیارے بچوں کو یاد ہو تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ بے شمار لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کی اونٹنی جس کے گھر کے آگے رکے گی وہ وہیں پر قیام فرمائیں گے، اور اونٹنی رکی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی۔ مدینہ آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جس جگہ بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے لیے پسند آئی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ ان بچوں نے یہ زمین مسجد کے لیے بغیر کسی قیمت کے دینا چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہی مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ تو بچوں آپ کو پتا چلا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تعمیر ہوئی؟ یہ تعمیر ہوئی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے پاس والی جگہ پہ، جو کہ یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی جن کے نام تھے سہل اور سہیل۔ اس مسجد کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس وقت جو مسجد تعمیر ہوئی وہ انتہائی سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت پتوں کی تھی۔ اس کے صحن میں نادار اور غریب صحابہ کے قیام اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جو صفا کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ یہ سادہ سی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنی۔ تو بچوں جب وہ جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل اور سہیل کو قیمت ادا کرنے کے بعد شروع کی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اینٹیں لگاتے، ان کو بناتے، چھت بنائی، جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے اور چھت جو تھی وہ پتوں کی بنائی گئی، اور یہ اس وقت کی انتہا کی سادہ مسجد تھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت نماز با جماعت، تلاوت، ذکر و عبادت اور تعلیم و تربیت کی جگہ ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مرکز بھی تھی، یعنی تمام مسلمان وہاں نماز کے لیے تو اکٹھے ہوتے تھے، ویسے بھی جتنے بھی مشورے، جتنے بھی پلانز یا جو بھی کرنا ہوتا تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اسی مسجد میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے، دین کی تعلیم دیتے اور باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی اسی مسجد میں کرتے۔
मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तय होते थे। अदालत मस्जिद में लगती और फैसले भी यहीं किए जाते थे। जिहाद के लिए ऐलान मस्जिद में होता। जिहाद और रफाही ज़रूरियात के लिए अतियात जमा करने का ऐलान भी यहीं होता। जिहाद के लिए लश्कर यहाँ से भेजे जाते। दूसरे इलाकों से आने वाले वफद भी मस्जिद में ठहराए जाते और उनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त भी यहीं किया जाता। तो बच्चों, गर्ज के हर काम, वो जिहाद का हो, वो किसी चीज का इज्तिमा हो, या दूसरे इलाकों से आने वाले वफद हों, वो सब चीजें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही की जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद और ज़रूरियात के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और तौसी का काम किया जाता रहा। अब जिसे वो मस्जिद शुरू की गई, उस वक्त तो शायद मुसलमानों की तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई और वैसे ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी बढ़ता गया। आज भी ये तामीर और तौसी का सिलसिला जारी है। ये मस्जिद आज भी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए अमन, रवादारी, सियासी बसीरत और हकीमाना हिकमत की अमली मिसाल है। यही वो जगह है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद रखी और दुनिया को एक बेहतरीन मुआशरती, मुआशी, कानूनी और इखलाकी निज़ाम दिया। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि मस्जिद नबी कहाँ बनी, कैसे तामीर हुई, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाला। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे इसकी मश्क। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अगले बोर्ड की तरफ। तो चलिए चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, अब हम आपके चैप्टर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की मश्क करेंगे, जिसमें हम करेंगे 2 सवालात। पहला सवाल होगा हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना, और हमारा सवाल नंबर 2 होगा खाली जगह को पुर करना। सवाल नंबर 1 है जी कि दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। हम फिक्रा पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उनकी ऑप्शंस, और जो दुरुस्त जवाब होगा उसके गिर्द हम लगाएंगे दायरा। नंबर 1 है जी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कयाम किया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर, हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर, या कि हजरत माज बिन इफ्रा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर। तो हम सबको पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में क़याम किया था हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर। तो हम इसके गिर्द लगा देंगे दायरा। फिर है जी नंबर 2, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गरीब सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो के कयाम और तालीम और तरबियत के लिए तामीर किया गया चबूतरा कहलाया। सफा, अक्सा या हरम, तो उस चबूतरे का क्या नाम था? अब जिन बच्चों ने तो गौर से चैप्टर को सुना है और मेरे साथ साथ रीड आउट किया है, उनको पता है कि चबूतरे का नाम क्या था। चबूतरे का नाम था जी सफा। फिर है जी नंबर 3, मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात तय होते थे। कहाँ पे? मस्जिद अक्सा में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, या कि मस्जिद कुबा में। तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात तय होते थे। तो हम लगाएंगे इसके गिर्द दायरा। अब है जी हमारा नंबर 4 दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना, जो कि है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज बनी इस्लाम की सरबुलंदी का, इस्लाम के फतुहात का, या इस्लाम की तालीमात का। तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज बनी थी इस्लाम की सरबुलंदी का। जब इसकी तामीर शुरू हुई थी तो उस टाइम मुसलमानों की तादाद इतनी नहीं थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती गई और मस्जिद नबी का हिस्सा भी बढ़ता गया। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपने बकिया के क्वेश्चंस देखते हैं।
ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا فقرہ نمبر 5 جو کہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری ہے، آرائش و زبائش کے لیے، جدید فن تعمیر کی عکاسی کے لیے، یا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے. جیسے کہ ہم نے ابھی ریپیٹ کیا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے. چلیے بچوں آپ دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے. اب ہم اپنا ایگزیکٹ آنسر ڈھونڈیں گے اور جو فل ان دی بلینکس ہوں گے، جو خالی جگہ ہوں گے، ہم اس کو سینٹینس کے اکارڈنگ، فقرے کے اکارڈنگ اس میں لکھیں گے. نمبر 1 ہے جی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں تمام ڈیش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا. تو مسجد نبوی کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، کنہوں نے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا. پھر ہے جی نمبر 2 مسجد کی تعمیر انتہائی ڈیش تھی. تو جب مسجد بننا شروع ہوئی تو اس کی تعمیر کیسی تھی؟ وہ انتہائی سادہ تھی. کیا تھی بچوں؟ سادہ. پھر ہے جی نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت ڈیش میں گزارتے تھے. تو آپ اپنا زیادہ تر وقت کہاں پہ گزارتے تھے؟ آپ گزارتے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے تھے. پھر ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے دوسرے علاقوں سے آنے والے ڈیش مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہرائے جاتے تھے. تو دوسرے علاقوں سے کون آتا تھا؟ دوسرے علاقوں سے آتے تھے وفد. تو دوسرے علاقوں سے آنے والے وفد. آج کا ہمارا آخری خالی جگہ پر کریں جو کہ ہے نمبر 5 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیش ریاست کی بنیاد رکھی. تو وہ کون سی تھی؟ وہ تھی اسلامی فلاحی. کون سی تھی؟ ایک اسلامی فلاحی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی. ہاں جی، تو بچوں ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا اور آپ کو پتا چلا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کب ہوئی اور اس میں کس کس نے حصہ لیا اور ایگزیکٹ کس جگہ پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعمیر کیا گیا. آپ اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا، دوبارہ سمجھیے گا، مشق کو دوبارہ سالو کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.